میں جماعت والوں سے ملتا نہیں تھا، میں جماعت والوں سے نہیں ملتا تھا، میں بہت بدظن تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جماعت والے موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے عجیب بنا دیتے آدمی کو، ملا مولوی بن جاتا ہے آدمی. کیونکہ ہمارے بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ بینک میں سروس کرتے تھے، وہ جماعت میں گئے، 40 دن لگایا، انہوں نے چہرہ رکھ لیا، داڑھی رکھ لی، اور جو ہے وہ ایک دم چینج ہو گئے. جبکہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دی، اس کی وجہ سے اتنی عزت دی کہ ان کے بینک میں جو ہے سنڈیکیٹ بینک میں کام کرتے تھے، وہاں 300 لوگوں کا سٹاف تھا جس میں سے وہ اکیلے مسلمان تھے، اور اتنی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اور عید کے دن ہمارے گھر پہ وہ لوگ ہمارے بھائی کے ساتھ میں آتے تھے اور ہمارے بھائی ان کو دعوت کرتے تھے، شیر قورمہ پلاتے، بریانی پکاتے، اتنی محبت، وہ چہرہ، وہ لباس، وہ سنت، اللہ کے نبی کا طریقہ. لیکن میں بدظن تھا کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا تھا کہ بینک کی نوکری چھوڑ دیں گے، یہ حرام ہے. تو یہ ساری باتیں مجھے نہیں اچھی لگتی تھی، تو میں ملاقات نہیں کرتا تھا. تو ایک دفعہ جو ہے وہ جماعت اکثر آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ فلموں میں کام کرتے ہیں. ان کو فکر تھی، ان کو درد تھا، کڑر تھی، کیونکہ وہ دائی بن گئے تھے کہ ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جماعت کو بتلایا. تو اس جماعت کے امیر صاحب تھے، دلی سے جماعت آئی تھی، تو ایک دم سفید لباس، سفید داڑھی، بزرگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کراؤ. تو بھائی نے کہا کہ نہیں، وہ ملاقات نہیں کرتے جماعت والوں سے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کب جاتے ہیں؟ تو کہا وہ صبح 7 بجے نکلتے شوٹنگ پر. تو ان کی حکمت دیکھی اللہ نے، بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. وہ اکیلے تنہا میری گاڑی کے پاس آ کر کے ٹھہر گئے، وہاں رکے. میں آیا گاڑی کی طرف، بڑا دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے. تو کیونکہ کپڑے میلے کچھ لے تھے، میں نے سوچا کوئی ساحل ہوگا، فقیر ہوگا، تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ دے دوں. تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں. سلام کیا، میں نے جواب دیا. کہنے لگے کہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھیے کیا بات ہے. تو صبح صبح آدمی اپنے کام پہ جا رہا ہے اور ایک بوڑھا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. میں نے بولا تھک تیری دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. غصہ آ گیا کہ صبح صبح یہ مرنے کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے غصے میں نے کہا کہ ہاں مرنا ہے، پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے. تو کہنے لگے ہاں صحیح بات ہے، پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ اللہ اکبر. دماغ صبح صبح پھرا ہوا تھا، میں بھڑک گیا. میں نے کہا کہ چچا کیا کہہ رہے ہو آپ؟ قبر میں گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر میں تو داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر میں گاڑی نہیں جائے گی، قبر میں داڑھی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. کیا کہا کہ گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی اختیار کرتے. داڑھی والی زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور یہاں مجھے بات جو ہے دل پہ لگی. وہ کہتے ہیں نا، دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ والوں کی زبان کی بات تھی، دل میں لگ گئی. پورا راستہ یہ سوچتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا کہ یار یہ کیا کہہ دیا اس آدمی نے کہ قبر میں گاڑی نہیں جائے گی، قبر میں داڑھی جائے گی. داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا. اس کے بعد میں دل نرم ہوا. پھر ایک جماعت آئی انگلینڈ سے. اس انگلینڈ کے جماعت کے امیر جو تھے وہ ڈاکٹر تھے، MBBS تھے. ہمارے بھائی نے آ کر کے مجھ سے کہا وہ جماعت آپ سے ملنا چاہتی، سارے ینگسٹرز ہیں اور پورے نوجوان تیرے فین ہیں، تیری ساری فلمیں دیکھی ہیں ان لوگ نے، وہ تجھ سے ملنا چاہتے، تھوڑی دیر کے لیے مل لے. تو دل نے کہا ہاں ملاقات کراؤ. تو پہلی بار میں نے کسی جماعت والے سے ملاقات کی. وہ ڈاکٹر تھے اور وہ MBBS تھے، اور انہوں نے آ کر کے میرے سے ملاقات کی. تو جب وہ آئے تو میں نے سوچا کہ کوئی سوٹ بوٹ میں کوئی ڈاکٹر ہوگا انگلینڈ سے آئے ہوئے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب ہے، کرتے اظہار میں، پٹھانی میں، اور امامہ بانے ہوئے چہرہ ہے. آ کر مجھ سے بیٹھ کر 1 گھنٹہ انہوں نے انگلش میں بات کی، اور ان کی بات سے میں اتنا امپریس ہوا. پھر انہوں نے میری تشکیل کی. انہوں نے 4 مہینے چلنے کو نہیں کہا، 40 دن چلنے کو نہیں کہا، 3 دن چلنے کو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے مرکز میں آ جائیے. نوجوان بچے ہمارے ساتھ میں، وہ آپ کے فین ہیں، آپ کی فلمیں دیکھی ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بس پھر کیا تھا، میں مرکز گیا. مرکز جا کر کے ان بچوں سے ملا، اور وہاں پہ رات کو ان لوگوں کے کہنے پر، ان کی گزارش پہ میں نے قیام کیا. اور جب مسجد کی چٹائی پہ میں سویا تو مجھے وہ سکون حاصل ہوا، وہ نیند حاصل ہوئی، جس کی تلاش میں نے ساری زندگی لگائی.
ہائے ایسی سکون کی نیند اللہ نے دیا. وہ عجیب وہ اللہ نے وہ مجھے مزہ چکایا کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. بہت برائیاں تھیں, بہت نشے کرتا تھا, شراب پیتا تھا, سگریٹ پیتا تھا, گٹکے کھاتا تھا, نہ جانے کیا کیا کرتا تھا, لیکن وہ سکون, وہ چین نہیں تھا. دل میں بے چینی تھی, جلن تھی, حسد تھی, لالچ تھی, اور کمانا ہے, اور پیسے, اور یہ فلمیں مجھے مل جائے, اس میں مجھے مل جائے. تو اس طرح سے ایک زندگی کے اندر, دل کے اندر بے چینی تھی, سکون قلب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ہم نے دلوں کا اطمینان اور چین اپنے جو ہے ذکر میں رکھا ہے, اور اللہ کا دین سراسر ذکر ہے. ہاں بس اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ بس سیکھوں اور طالب علم بن کے چل رہا ہوں. ہاں طالب علم بن کے چلیں گے تو جو ہے نا وہ اللہ پاک پکڑ نہیں کریں گے, ہے نا. جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے نا اس کی پکڑ ہوتی ہے, جس کے پاس لرننگ لائسنس ہوتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی. سیکھنے والے بن کے چلتے رہیں گے, مجھے تو کچھ نہیں آتا, مجھے تو کچھ نہیں معلوم, اور سیکھتے رہیں گے, اللہ کا دین سیکھتے رہیں گے. ہم ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی اللہ ہم سب کو ان کے جیسا بنا دے, اللہ معاف کرے, میرے جیسا نہ بنائے بھائی, میں بہت گنہگار آدمی ہوں, ہاں بہت برا انسان ہوں. میرے اندرون کو آپ لوگ نہیں جانتے تو ظاہر ہے. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی نا کہ اللہ میرے ظاہر سے بہتر میرے باطن کو بنا, اور میرے ظاہر کو نیک صالح بنا. ہاں تو اندر کا باطن تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحابہ جیسا بنا دے, صحابیہ جیسا بنا دے, کیونکہ ان کو اللہ نے مہر دی ہے, ان کو اللہ نے رضا کا پروانہ دیا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوا. ہم تو گنہگار ہیں, توبہ کر رہے ہیں, جانتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ اتنا غفور الرحیم ہے, اتنا غفور الرحیم. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. اور آسمان آپ کو پتہ ہے کتنی دوری پہ, آپ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک ہوائی جہاز یا ایک راکٹ آسمان کی طرف چھوڑے اور اس کی رفتار جو ہے روشنی کی رفتار سے ہو, یعنی کہ لائٹ سپیڈ, فاسٹسٹ سپیڈ ان دس ورلڈ, سب سے تیز رفتار. یہاں پہ آپ نے بٹن جلا اور وہاں لائٹ جل گئی, یعنی کہ کئی مائل جو ہے وہ 360 مائل غالباً جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے. اتنی تیز رفتار لائٹ سپیڈ ہے. اس سپیڈ سے اگر ایک راکٹ آسمان کی طرف چھوڑے اور وہ راکٹ 100 کروڑ سال یعنی کہ 1 ارب سال تک چلتا رہے, تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا. اتنی دوری پہ اللہ نے پہلا آسمان بنایا ہے. اسی طرح سے دوسرا آسمان اتنی دوری پہ, تیسرا آسمان اتنی دوری پہ, اللہ کے عرش تک کی یہی حال ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. کیسے؟ طے لگا دے گناہ کی طے. ایک گناہ کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, چوتھا کیا, ایسے طے لگا دے آسمان تک. میں تو سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے آنے والا انسان مل جائے, مرد عورت سب مل جائے, اور جنات مل جائے, تب بھی جو اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ ان کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن اللہ اپنی رحیمی, اپنی غفور الرحیمی بتلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اتنا گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے, اور پھر یوں کہہ دینا یا اللہ ثم استغفرتنی, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی, میں سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں.